إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله
إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه من العمل فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کی کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عزت اور ذلت کے مالک خدا نے سال بھر کے ایام میں، پورے سال کے دنوں میں اجر و ثواب کے لحاظ سے افضل ترین ایام وہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، یعنی ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن جو ہیں شرعی لحاظ سے پورے سال کے دنوں میں سے اجر کے لحاظ سے افضل ترین دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ جل شانہ اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتی ہیں نیکیوں پر کہ جتنا سال کے باقی ایام میں اجر نہیں ملتا۔ جیسے پورے سال کی راتوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتوں کو فضیلت ہے کہ سال بھر کی راتوں میں سے افضل ترین راتیں وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی راتیں ہیں۔ بعینہ ہی دنوں میں سے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کا آغاز کل مغرب کے وقت سے ممکن ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہماری صحت و عافیت کے دوران یہ ایام لا کے ہمیں ایک موقع اور زندگی میں فراہم کر رہے ہیں کہ ہم ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان دنوں کی اہمیت فضیلت بیان فرمائی، اور خود اللہ جل شانہ نے بھی ان 10 دنوں کی عظمت کی بنا پر ان میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کے والفجر ولیال عشر، ان دنوں کی اہمیت واضح کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو حکمر فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ ان ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا نام کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو۔ نبی کریم علیہ السلام ان ایام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا میں دنوں میں سے افضل ترین دن
وہ جو ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اعمال میں سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ ان 10 دنوں کا کیا ہوا نیک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ جیسا افضل ترین عمل بھی ان دنوں کے عام نیک عمل سے زیادہ فضیلت والا نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، نبی کریم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں ان دنوں کا عام نیک عمل عام سال کے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے عمل کی جو ان دنوں کی نیکی کے اجر میں بڑھ جاتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، صرف ان 10 دنوں کے نیک عمل سے اجر میں صرف یہی عمل بڑھ سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے مال اور جان دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے اور جان بھی اللہ کے راستے میں کام آتی ہے، شہادت مل جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے والا عمل یہ ان دنوں میں نیک عمل سے فضیلت میں بڑھ جاتا ہے۔ باقی تمام اعمال سے افضل عمل اللہ کے ہاں محبوب عمل ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل، کہ عمل کے پسند ہونے کے اعتبار سے اللہ احکم الحاکمین کے ہاں ان دنوں سے زیادہ کوئی اور دن نہیں ہے، لہذا فاکثروا فیہن من التحلیل والتحمید والتکبیر۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان 10 دنوں کا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو ہمیں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور ان اعمال کا ایک محبوب عمل کہ جس کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلا عمل کہ ایام 20 کے ہر مہینے کے اسلامی 13، 14 اور 15 تاریخ کے نفلی روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ فجر کی سنتیں سفر ہو یا حضر، نبی کریم علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ شرعی لحاظ سے منع ہے،
تو ابتدائی 9 دن کے روزے ذی الحجہ مہینے کے یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ احکم الحاکمین کی رضا اور اس کے قرب کے لیے جیسے ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم پہ بے پناہ انعام و اکرام کیے، احسانات کیے، ان کے شکریہ کے طور پہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 9 دنوں کے نفلی روزے ضرور رکھیں۔ اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آپ جواب میں فرماتی ہیں یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ صرف 9 ذی الحجہ کے روزے، جب بعض روایات میں یوم عرفہ کا ذکر بھی ہے کہ اس ایک دن کے نفلی روزے کا میں گمان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر تو دیں گے، مگر اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی بنا پر مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ احکم الحاکمین رکھنے والے کے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، 1 سال گزشتہ اور 1 آئندہ۔ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ 9 دن کے روزے رکھیں۔ اگر 9 دن نہیں رکھ سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اب چونکہ بعض روایات میں یوم عرفہ کا ذکر ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث میں ملتی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو یوم عرفہ کا چونکہ دن ہمارے 8 ذی الحجہ کو بنتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ مناسب سمجھیں تو 2 دن کے روزے رکھ لیں، عرفہ کا دن بھی ہو جائے گا، 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ دونوں روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 2 سال کے گناہوں والی معافی والی فضیلت بھی عطا فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی روزے کا اجر و ثواب ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ بہرحال اگر کوئی 2 نہ بھی رکھنا چاہے تو اکیلے 9 ذی الحجہ کا، کیونکہ ہمارے تمام شرعی معاملات اپنے چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، ہم عید بھی رمضان بھی اپنے چاند کے اعتبار سے اپناتے ہیں، تو اگر کوئی اکیلے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ لے گا تو اللہ احکم الحاکمین اس کو بھی 2 سال کے گناہوں کی معافی والی فضیلت ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 9 دن کے روزے رکھیں، یا کم از کم 9 ذی الحجہ کا یا 8 اور 9 دونوں کا روزہ جو ہے وہ نفلی ضرور رکھیں، تاکہ زندگی میں پتہ نہیں آئندہ سال یہ ایام ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں۔ اور آپ فضیلت سن چکی ہیں کہ ان دنوں کے نفلی روزے کا اجر عام دنوں کے نفلی روزے سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں نفلی روزے فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نفلی عبادات اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ عید کی تکبیرات جو عید الفطر کے موقع پر تو عیدگاہ آتے اور جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، مگر صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید تک ان کا یہ معمول ہوتا کہ وہ بازار میں صرف اسی مقصد کے لیے جاتے کہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ سن کے بھی تکبیرات کہتے۔ لہذا ذی الحجہ مہینے کا چاند نظر آنے سے لے کر ایام تشریق تک ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیگر ذکر کے ساتھ ساتھ وہ تکبیرات عید بھی کہنی چاہیے، بالخصوص فرضی نماز کے بعد جو ہے وہ ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام چونکہ ان دنوں کو غنیمت سمجھتے اور ان میں عام دنوں سے ہٹ کر عبادات کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس اللہ کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں
نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ان دنوں میں ہر نیکی پر کئی گنا زیادہ اجر دیتے ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ڈھیروں اجر کما سکیں۔ تو ان دنوں کو بھی ہمیں غنیمت سمجھ کر نیک اعمال کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے دن جو ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، جن کے بعض مسائل آپ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سماعت فرما چکے ہیں، جو باقی ماندہ مسائل وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی نیک عمل اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں جب وہ شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق کیا جائے۔ کوئی بھی نیکی، وہ بدنی ہو یا مالی، کوئی بھی عمل اگرچہ دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہیں، اگر اس کا طریقہ مسنون نہیں، کتاب و سنت نے جیسے بیان کیا ہے ویسے نہیں، تو ساری محنت ضائع ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ تو سامعین محترم، یہ جو ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جن عیوب والا جانور کی جو شرائط شریعت نے بیان کی ہے، ہمیں ان کو لازماً مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں آپ سماعت فرما چکے ہیں صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور قربان کرتی ہو، عمر کے اعتبار سے کم از کم وہ دوندہ ہونا چاہیے۔ اگر دوندہ ملنا مشکل ہے یا مہنگا ہے، خرید نہیں سکتے، پھر بھی صرف ایک بیڑ کی نسل سے 1 سال کا خیرہ تم جانور قربان کر سکتے ہو۔ اگر دوندہ خریدنے کی طاقت اور قدرت ہے اور آسانی کے ساتھ ملتا ہے، تو ہمیں کم از کم دوندہ جانور خریدنا چاہیے، یا دوندے سے اوپر جو ہے وہ جانور خریدنا چاہیے۔ ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے، ورنہ یہ لاکھوں روپے جو ہم جانوروں کو خرید کر قربان کریں گے، اگر یہ شرط ہم ملحوظ نہیں رکھتے تو اللہ احکم الحاکمین کیسے قبول فرمائیں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکمن فرما رہے ہیں لا تذبحوا، کہ دوندے سے کم جانور ذبح نہ کرو، اگر کوئی پھر بھی کہے گا کہ نہیں میں نے تو کرنا ہے، تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ایسا جانور قربان نہ کرو جو اپنی خواہش کے مطابق ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے جیسے قربانی کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اسی طرح عقیقے کے جانور کے ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے 2 جانیں عقیقے کے طور پہ قربان کرنی چاہیے۔ اگر بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اس رحمت ملنے کی خوشی میں اسے 1 جان عقیقے کے طور پہ کرنی چاہیے۔ تو لہذا عقیقے کے مسائل میں وضاحت موجود ہے کہ لڑکے کے لیے 2 جانیں اور لڑکی کے لیے 1 جان، یہ حصے یہ عقیقے میں شامل نہیں ہیں۔ بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، وہ عقیقے میں 1 ہی جان شمار کیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ بعض قربانی کے حصے ہوتے ہیں اور بعض ساتھ عقیقے شامل کر لیے جاتی ہیں، یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ جو قربانی کے حصے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پتیاں کہتے ہیں، ان کے مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ 1 گائے میں 7 گرانے 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور 1 اونٹ میں 7 یا 10 گرانے افراد شریک ہو کے ایک ہی اونٹ 10 گروہ کی طرف سے قربانی پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ گائے 7 افراد کی طرف سے قربانی پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ شریعت میں موجود ہے۔ 1
جانور میں بعض قربانی کے حصے، بعض عقیقے یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں، عقیقے کے مسائل آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں، لہٰذا آپ اس بات کو بغور سمجھیں کہ جس بڑے جانور میں بعض عقیقے شامل ہوں اس میں آپ حصہ نہ ڈالیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے ہمیں ان جانوروں میں جتنے زیادہ حصے ہو سکتے ہیں وہ تعداد بتلائی ہے کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ اکیلا ایک یا زیادہ اونٹ بھی قربان کر سکتا ہے، اکیلا ایک آدمی بھی گائے ذبح کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھے، بعض احباب ششوپن میں پڑ جاتے ہیں، تو جس گائے میں 7 پتیاں ہو سکتی ہیں، یہ 7 زیادہ سے زیادہ شریعت نے بیان کی ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی جفت اور طاق کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ گائے میں 1، 3، 5 یا 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ بھی جتنے افراد مل کے گائے ذبح کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، شرعی لحاظ سے کوئی عذر نہیں ہے۔ شریعت نے زیادہ کی حد بتلائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتی ہیں، 7 سے کم جتنے بھی ہو جائیں، جفت ہو جائیں، تطاق ہو جائیں، کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ 2 مل کے بھی گائے کر سکتی ہیں، 4 مل کے بھی گائے کر سکتے ہیں، یہی اونٹ کا معاملہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی حد شریعت نے متعین کر دی، کم کی حد متعین نہیں ہے، لہذا اس میں وسعت ہے، جتنے آدمی مل کے یہ بڑے جانور قربان کر سکتی ہیں، یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک جانور چھوٹا ہو یا بڑا، بڑے میں حصے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایک گھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ ایک ہی چھوٹا جانور پورے گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک گھر کی طرف سے ایک جانور قربان کرنا ہے۔ تو جو والد ایک جانور قربان کرے گا وہ گھر میں موجود سارے بیٹے بیٹیوں کی طرف سے جو ہے وہ قربان ہوگا۔ اگر کوئی نفلی طور پہ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور ہی قربانی کے لیے مشروع ہے، ایک سے ہی سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح خصی جانور کی قربانی یہ بالکل جائز ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 مینڈے ذبح کیے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خصی تھے، لہٰذا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ جو ایوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں کہ سینگ کٹا نہ ہو، کان نہ کٹا ہو، نہ چرا ہو، نہ کان میں سوراخ ہو۔ کان میں اگر سوراخ ہے، واضح نظر آ رہا ہے، وہ جانور قربان کرنے کے لیے ممنوع ہے۔ کان کٹا ہوا ہے، وہ جانور قربانی پہ قربان نہیں ہوگا۔ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، لنگڑا لولا جانور قربانی کے لیے قربان کرنا ممنوع ہے۔ لاغر کمزور، جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، ایسا جانور، اسی طرح کانا جانور جس کی آنکھ میں کوئی بیماری ہو، ایسا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ خود بھی بے عیب ہیں اور بے عیب جانور ہی اپنے راستے میں قبول فرماتے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عیوب کی وضاحت فرما دی ہے، تو ہمیں ایسا جانور جو ہے وہ نہیں خریدنا جن میں ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جس سے ہم جانور خریدتے ہیں وہی شریعت کا عالم اور مفتی بن کے فتویٰ دے دیتا ہے، کبھی خرید لو، لگ جاتا ہے، کون کہتا ہے نہیں لگتا؟ میں کہتا ہوں لگ جائے گا، خرید لو۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہے۔ جن جانوروں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسا جانور قربان نہ کریں، کان میں سوراخ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نہیں بھئی چل جائے گا، اللہ قبول فرما لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب شریعت نے رہنمائی فرما دی ہے تو ہمیں اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عیوب صرف قربانی کے جانور کے لیے ہم نے دیکھنے ہیں، عقیقے میں یہ شرائط نہیں ہے۔ عقیقے والے جانور میں یہ شرائط نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹی ہو جانور عقیقے پہ لگ جائے گا، کوئی بھی عیب ہو وہ جانور عقیقہ اس کا ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور کے لیے یہ عیوب ہونے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، قربانی نہیں ہوگی۔
اور اسی طرح اگر آپ نے جانور خرید لیا ہے، وہ چند دن پہلے خریدا تھا، گم ہو گیا، یا پھر مر جاتا ہے، یا اس میں کوئی اب عیب پیدا ہو جاتا ہے، جب خریدا تھا کوئی عیب نہیں تھا، جب پتہ نہیں چل سکا، جب اس وقت نہیں تھا، اب پیدا ہوا ہے، تو اگر طاقت اور قدرت ہے تو نیا جانور خریدنا چاہیے۔ خریدا تھا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، جب مر گیا، اگر طاقت ہے تو اسے نیا جانور خرید لینا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر ہی اس کو قربانی کا اجر دے دے گا۔ اگر طاقت ہے خرید لے، ورنہ اس کی قربانی ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس نے تو خریدا تھا مگر چوری ہو گیا، جب مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورا اس کو قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ خرید سکتا ہے تو وہ نیا خرید سکتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے لیے کہ قربانی کس پہ لازم ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس پہ زکوٰۃ فرض ہو، یعنی اتنا اس کے پاس مال ہو کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ قربانی کرے، واقعی نہیں۔ یہ بات بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، زندگی میں کبھی بھی آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، کبھی آپ زندگی میں صاحب نصاب نہیں ہوئے، مگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے وہ جانور قربان کیا کرتے تھے۔ قربانی کا جانور مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، بہتر ہے ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے، یا کم از کم جو ہے وہ ہم تکبیر پڑھ کے پھیر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، باقی کام جو اچھی طرح کر سکتا ہے اس کو سونپ دیں۔ عورت اگر یہ کام اچھی طرح کر سکتی ہے تو عورت بھی قربانی کا جانور قربان کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، اگر وہ اس عمل کو اچھے انداز میں کر سکتی ہے۔ جیسے دن کو جانور قربان کیا جا سکتا ہے، تو ان دنوں میں عید کی ادائیگی کے بعد ایام تشریق میں جیسے دن کو جانور قربان کیا جا سکتا ہے، رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو رات کو بھی جانور قربان کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور جیسے مسلمانوں کو ہم ان کا گوشت دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم اوس پڑوس میں رہتا ہے یا مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کو کہ جس نے اپنی مشرکہ والدہ کے بارے میں پوچھا تھا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ اگر ہمارے ہمسائے میں، ہماری گلی محلے میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو قربانی کا گوشت ہم اس کو بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فوت شدہ کی طرف سے قربانی، کہ جو ہمارے لواحقین، ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی جانب سے بھی جانور خرید کر قربان کی جاتی ہیں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ ان کی طرف سے جانور جو ہے وہ قربان کیے جا سکتے ہیں، ورنہ شرعی لحاظ سے فوت شدہ کی قربانی جائز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رواج ہے۔ حضرت علی کی سنن ابی داؤد کی وہ معروف روایت جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری جو دلیل فوت شدہ قربانی کی دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرتے وقت آل محمد کا ذکر کیا تھا، اس روایت میں بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا صراحت کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا شرعی لحاظ سے فوت شدہ کی جانب سے قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو یہ نفلی صدقہ ہے، جانور قربان کر دے یا کوئی اور چیز لے کے صدقہ کر دے، یہ عام صدقہ ہے۔ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اسی طرح جانور خریدنے کے لیے جب ہم عیوب کا خیال رکھتے ہیں تو ہم جس رقم سے جانور خریدتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ مال جس سے ہم جانور خریدتے ہیں یا حصہ خریدتے ہیں اگر وہ خالص حلال کا ہوگا، اس میں حرام کی آمیزش تک نہ ہوگی، رشوت، سود خوری، ناحق ناجائز طریقے سے کمایا ہوا نہ ہوگا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور اپنے راستے میں پاک مال ہی قبول کرتے ہیں۔ لہذا حج، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو یا یہ قربانی کا جانور ہو، کوئی بھی مالی عبادت جس میں مال خرچ ہوتا ہے اس کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ جتنی بھی رقم صرف ہو وہ خالص حلال کی ہونی چاہیے، حرام کی آمیزش بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ وضاحت کے ساتھ شامل ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے بندہ حج کے لیے آتا ہے
سواری پہ سوار ہو کے تلبیہ پکارتا ہے، اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری کوئی تلبیہ قبول نہیں۔ کس چیز کا تجھے جو ہے وہ گھمنڈ ہے؟ تو کتنی دور سے سفر کر کے، کتنا مال خرچ کر کے اب تلبیہ پکار رہا ہے، ذرا اپنے وجود کی طرف تو دیکھ۔ مطعموں کا حرام، ملبسوں کا حرام، یہ جو تو نے لباس پہنا ہوا حرام کی چادریں، رشوت کی رقم ہے، سود کا کاروبار ہے، چوری ڈکیٹی کا، ناجائز قبضہ کا، حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ہے۔ تیرا جو لباس تو نے پہنا ہے یہ بھی حرام کے پیسے کا، جو تیرے پاس زاد راہ ہے وہ بھی حرام کی کمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوچھا جائے گا اَنَّا یُسْتَجَابُ لَکَ، اب کس منہ سے تو اللہ سے کو پکارتا ہے؟ کیسے اللہ تیرا تلبیہ قبول کرے، تیری حاضری قبول کرے؟ تو کھاتا حرام کا ہے، پہنتا حرام کا ہے، ذات راہ حرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو طیب ہیں، پاک مال ہی قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو بھی رقم کسی بھی مالی عبادت میں صرف ہو وہ خالص حلال کی ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب سے نہیں نوازیں گے۔ وہ ساری محنت، سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہے۔ صرف قربانی کے معاملہ میں نہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہمیشہ جو بھی غذا کھاتے ہیں ہمیں یہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خالص حلال کی ہونی چاہیے۔ یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے نا، یہ نہیں کہ قربانی کا جانور نہ خریدے باقی حرام کماتے رہیں۔ جس جسم کی غذا، جس کی پرورش حرام کی کمائی سے ہوگی اس کے لیے جنت میں جانا حرام ہے۔ جس مال کی آپ اپنی نشو و نما کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ادویات لے کے اس جسم کو جو ہے وہ بیماری سے بچاتے ہیں، جو بھی آپ نے جسم پہ صرف کیا اگر وہ حلال کا نہیں ہے، آپ اپنے وجود کو حرام کھلاتے ہیں، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو میرے بھائیو اس پر جنت بھی حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں صرف قربانی کے معاملہ نہیں، ہمیشہ اپنی کمائی کو چیک کریں کہ وہ خالص حلال کی ہو۔ اللہ تھوڑی دے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تھوڑا دے مگر حلال کا دے، اسی میں برکت ڈال دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو رسوا نہیں کرتے جو یہ ٹھان لیتا ہے کہ خالص حلال کھاؤں گا، حرام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و ثواب میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لے جو احباب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ میڈیا پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں تھوڑی سی جگہ جسے حتیم کہتے ہیں وہ باقی ہے، وہ تعمیر میں ساتھ شامل نہیں کی۔ وہ کس وجہ سے؟ اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے۔ جب انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کرنا تھا انہوں نے اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ جو بھی چندہ دے وہ خالص حلال کا ہونا چاہیے۔ حلال کی کمائی سے ان مشرکوں نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی، مگر اخراجات زیادہ تھے، انہوں نے تعمیر ذرا کم کر کے اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا کہ حرام کی آمیزش نہیں ہوگی۔ جس کا کاروبار سودی ہے اس سے چندہ نہیں لیا، جو ڈاکہ زنی سے، لوٹ مار سے جس کا گزارا ہوتا ہے اس سے انہوں نے چندہ نہیں لیا۔ میرے بھائی وہ مشرکوں کا حال تھا۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں کو دیکھیں کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، پھر عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، ہمیں حرام کی کمائی سے بھی ڈرنا چاہیے، حرام مال سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عبادت مالی ہو بدنی ہو خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی، اور اگر مالی عبادت ہے اس میں مکمل مال جو ہے وہ حلال خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر